اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے میں ایک شہر تک پہنچ ناول، جس کا لکھنے والا ہے کرشن چندر جی۔ پیارے بچوں، یہ کرشن چندر جی سوانح ناول مٹی کے صنم سے ماخوذ کا ایک حصہ ہے۔ پیارے بچوں، غور سے سنو اور سننے کے بعد لکھنے کی کوشش کرو۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب ہے پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجہ پونش تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا، اسی کے نام پر اسے پونش نگری کہا گیا۔ بعد میں بگڑ کر پونش کا پونچ اور پھر پونچ سے پونچھ ہو گیا۔ کرشن چندر جی کہتے ہیں کہ پونچھ میں بتائے دنوں کو یاد کرتے ہیں، جہاں انہوں نے زندگی کے قیمتی دن گزارے تھے۔ وہاں کی آب ہوا اور وہاں کے مناظر یاد آتے ہیں، وہ وہاں خوش رہتے تھے۔ پیارے بچوں، کرشن چندر جی دراصل فرماتے ہیں کہ پونچھ میں بتائے دنوں کو یاد کرتے ہیں، جہاں انہوں نے زندگی کے قیمتی دن گزارے تھے۔ وہاں کی آب ہوا اور وہاں کے مناظر یاد آتے ہیں، وہ وہاں خوش رہتے تھے۔ کرشن چندر جی کہتے ہیں کہ یادوں کی بھیڑ لگی ہے۔ اس شہر کے 30,000 چہرے مجھے یاد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن نہیں ہے۔ ممبئی میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے۔ ان 20 سالوں میں اچھی طرح میں 20 آدمی کو بھی پہچان نہیں پایا۔ پیارے بچوں، کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ یادوں کی بھیڑ لگی ہے۔ اس شہر کے 30,000 چہرے مجھے یاد ہیں۔ ان سے میں ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن نہیں ہے۔ ممبئی میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے۔ ان 20 سال میں اچھی طرح 20 آدمی کو بھی پہچان نہیں پایا۔ کرشن چندر جی کہتے ہیں پیارے بچوں کہ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے۔ کہ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے۔ میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر آباد ہے۔ میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر آباد ہے۔ اسی لیے شاید وہ مجھے روم سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پیارے بچوں، کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ اسی لیے شاید وہ مجھے روم سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کرشن چندر جی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پتا جی کے ساتھ شاہی محل میں گیا۔ کرشن چندر جی فرماتے ہیں پیارے بچوں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پتا جی کے ساتھ شاہی محل میں گیا۔ وہاں میں راجکماروں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ہر ایک بچے نے اپنا اپنا کھلونا دکھایا۔ ہر ایک بچے نے اپنا اپنا کھلونا دکھایا۔ ان کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر چیز تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی چیزیں دکھائی اور مجھے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے جیب میں وزیر آبادی چاقو تھا۔ پیارے بچوں، کرشن جی فرماتے ہیں کہ میرے جیب میں وزیر آبادی چاقو تھا۔ میں نے وہی دکھایا۔ راجکماروں نے وہ چاقو مجھ سے زبردستی چھینا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا۔ پیارے بچوں، میں نے غصے میں آ کر ایک راجکمار کو تھپڑ مارا۔ معاملہ راجا تک پہنچ گیا۔
پیارے بچوں، اتنے میں باقی لڑکے مجھے مارنے لگے، اتنے میں باقی لڑکے مجھے مارنے لگے اور انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا، میرے سارے کپڑے پھٹ گئے۔ اتنے میں میری پتا جی نے میری رونے کی آواز سنی، اور وہ میرے پاس آ گئے۔ جب پتا جی نے ساری داستان سنی، پیارے بچوں، جب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے بھی مجھے مارا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ چاقو مجھے نہیں ملا، یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امیر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مگر انہوں نے اچھا نہیں کیا، ایک معمولی سی چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا۔ پیارے بچوں، اس طرح وہ چاقو مجھے واپس نہیں ملا، کرشن چندر جی فرماتے ہیں، میں نے آج تک جو کچھ بھی لکھا اس سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔